الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ ہم سورہ طٰہٰ ختم کرنے والے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ایک ایک آیت اور اس کا ایک ایک واقعہ جو ہے وہ کس قدر اس میں ہدایت کے پہلو ہیں، بشرطے کہ ہم سمجھ کے پڑھیں۔ اگر ہم سمجھ کے نہیں پڑھیں گے نا تو یقین مانے بہت بڑا اپنا نقصان کریں گے۔ یہ جو ہمیں کسی نے بتا دیا ہے نا کہ بس ختم کر دو تو تمہیں ثواب ملے گا، آپ مجھے ایک بات بتائیں، کہیں قرآن میں کوئی ہنٹ بھی آیا ہو کہ آپ اگر عمل کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، عمل نہیں کریں گے کوئی ثواب نہیں ہے؟ بتائیں نا مجھے، یہ بات کلیئر ہے قرآن سے یا نہیں؟ بالکل سر۔ یہی مقصد ہے ہمارے اس پورے کوشش کا کہ ہم سب قرآن سمجھ کے پڑھیں، اور آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ جب سمجھ کے پڑھتے ہیں تو ایک ایک آیت کے ایک ایک ٹکڑے میں کس قدر نصیحتیں ہیں رب العالمین کی۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 127 جو آج ہم نے کر لی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ۔ اچھا، اب دیکھیں نا، پہلے تو آپ کو سب سے پہلے پڑھنے کے بعد ایسے حروف جن کو سمجھ میں نہ آئے ان پر انڈر لائن کر لیں، نوٹ کر لیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ وہ کذالک نجزی من اسرف ولم یؤمن بآیات ربہ، اس میں سے کون سے الفاظ ہیں جس کو مجھے بہت سمجھنے کی ضرورت ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر یہ جو ہے من اسرف لم یؤمن بآیات ایکسیلنٹ اللہ ایکسیلنٹ، من اسرفا، رب۔ جس کسی نے جو کوئی حد سے گزرا، تو اسرفہ کا مطلب ہے حد سے گزرنا۔ اب اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں کہ آپ جب مریں گے تو اس کے بعد آپ کی جائیداد کیسے تقسیم ہوگی، وہ جو تقسیم کا فارمولہ ہے وہ حد ہے اللہ کی۔ اب اس کے خلاف جو کوئی کرے گا اس نے اسرفہ کیا، اس نے حد سے تجاوز کیا۔ اللہ کا حکم ہے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے، وقت پر پڑھنی ہے، جماعت سے پڑھنی ہے۔ اب اپنی مجبوریوں کے علاوہ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے اور ہم نے نہیں کام کیا تو ہم حد سے گزر گئے، اسرفہ کیا ہم نے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہر حکم، اس کی پابندی جو ہے وہ مطلوب ہے، اور اس کے حد کو پار کرنا جو ہے یہ اللہ کے ہاں بہت ناپسندیدہ ہے۔ اسرفہ کلیئر میں آپ سمجھ آ گیا آپ کو؟ جی سر۔ جی سر۔ جواب دیا کریں، مجھے ایک ایک منٹ انتظار کرنا پڑتا ہے آپ کا۔ جی سر جی۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ، بالکل اسی طرح، نجزی، ہم بدلہ دیتے ہیں، من اسرفا، جس نے حدود سے تجاوز کیا، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اور اپنے رب کے احکام پر ایمان نہ لایا۔ اب رب کے احکام پر ایمان کا مطلب کیا ہے بلا؟ یا اس آیت کے اس ٹکڑے میں کیا ہے؟ رب کے ایمان کا مطلب کیا ہے، یا رب پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ سوچ میں کیوں پڑھ رہے اللہ ہیں؟ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر پورا نہ اترا۔ خدا کے بندی، آپ دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے کہ حدود کی پابندی جو ہے وہ ایمان ہے۔ آپ ادھر ادھر سے کیوں لے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہا ہے کہ جس نے میرے ایمان، وہ مجھ پر ایمان ہی نہیں لایا جس نے میرے حدود کی پابندی نہیں کی۔ بات بڑی سیدھی ہے، قرآن صاف بتاتا ہے
آج ہم بتائیں مجھے، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کر رہے ہیں یا اسراف کر رہے ہیں؟ ہم اسراف کر رہے ہیں۔ ہم اسراف کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہاں اصول بیان ہو گیا کہ جو اسراف کرے گا اللہ تعالیٰ اسی کو اسی طرح سزا دے گا۔ اچھا، یہ تو معاملہ دنیا میں ہے نا۔ اب آپ دیکھ لیں، اپنے ملک کے حالات دیکھ لیں، مسلمان امت کے حالات دیکھ لیں۔ آج ہم حدود جب پار کر رہے ہیں اللہ کی، تو دیکھ لیں کہ کس طرح کی ذلت اور پستی ہم پر مسلط ہے۔ اور پھر بتایا یہ تو دنیا میں ہوگا نا، والعذاب الآخرت اشد وابقا۔ اور جب تم دنیا آخرت میں پہنچو گے نا، وہاں سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ وہ سب سے بڑا سخت عذاب، جہنم کے عذاب سے سخت کوئی نہیں ہے، جس کی جو آگ ہے نا دنیا کی، اس سے کئی گنا زیادہ اس کی حرارت ہوگی۔ وہ اب کا، اور باقی رہنے والا ہے۔ ذرا غور فرمائیں، ایک آیت کو پڑھ کے سمجھ کے آدمی کانپ جاتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو میرا ایمان بڑھاتی ہے، کہ میرا ایمان وہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی حدود کی پابندی کروں۔ عقیدہ ہو، عبادات ہوں، اخلاق ہوں، معاملات ہوں۔ جھوٹ بولنا جو ہے وہ رذائل اخلاق ہے، اور وہ اللہ کی پابند احکامات کی خلاف ورزی ہے، وہ اسراف ہے۔ ایک ایک چیز کو دیکھیں۔ مومن بہت ذمہ داری سے زندگی گزارتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ جو ہم کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ، جنت اتنی سستی نہیں ہے، اس کی نعمتیں بے شمار اور لازوال۔ یہ اسی کا حق ہوگا جو اپنے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اس کا غلطیاں ہوں گی، لیکن اگر اس نے توبہ کر کے معافی کرا لی ہے تو بڑا خوش قسمت ہوگا۔ دو چیزوں پہ غور کریں، آخر میں ہے والعذاب الآخرت اشد، سب سے سخت ہوگا، وہ ابقا، اور ہمیشہ باقی رہے گا۔ یہ کس کا معاملہ ہے؟ وہ معاملہ جو دنیا میں تقوی کی زندگی اختیار نہیں کرتا، حدود کے اندر نہیں رہتا۔ کتنی سخت آیات ہے یہ، ہاں، دیکھیں۔ ذرا پہلے آپ سے اس کو سوچیں۔ جو بات میں نے کہی ہے، اگر بتائیں کہیں غلطی ہے، کہیں میں گڑبڑ کر رہا ہوں تو مجھے بتائیں، لیکن یہ آپ کا اور میرا فرض ہے کہ ان کو سمجھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اگر آیت 127 پہ کوئی سوال نہیں ہے تو ہم چلتے ہیں آگے 128 پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم۔ اللہ تعالیٰ کیسی بیان کرتے ہیں مثالیں، ذرا غور کریں۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے میں ترجمہ کر لوں، پہلے پھر پڑھتا ہوں۔ افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم۔ پھر کیا ان لوگوں نے تاریخ کے اس سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں، جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں۔ اللہ، کیسی مثال ہے۔ اچھا، اب اگر قرآن کے طالب علم آپ سمجھ والے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یہ عربوں سے اس وقت مخاطب ہے نا، تو ان سے کہتا ہے تم سمود اور مدین کی تباہ شدہ بستیوں کی شاہراہوں پر چلتے ہو خود، اور جہاں ہم نے قوم سمود، قوم عاد کو تباہ کیا تھا، قوم مدنین کو تباہ کیا تھا، تو ان سے تم روز گزرتے ہو، جب سفر پر جاتے ہو تو دیکھو تو صحیح کہ ہم نے کیا حشر کیا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے انبیاء اور کتابوں کو نہیں مانا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا دائمی اصول، قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ جب قوم کو اللہ تعالیٰ ڈھیل ضرور دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہمیں 75 سال سے ڈھیل ملی ہوئی ہے، کہ وعدہ اللہ سے کیا کہ ہم یہاں اسلام نافذ کریں گے، اور اسلام کو ایسا ہم نے دیش نکالا دیا کہ اس کو قریب بھی نہیں آنے دیا۔
لیکن اس مہلت جب ختم ہو جاتی ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے، تاریخ گواہ ہے۔ عربوں کو کہا جا رہا ہے دیکھو تو صحیح، کیا ہم اور آپ جو وہ زلزلے آئے ہیں، جو طوفان آئے ہیں، جو سیلاب آئے ہیں، وہاں آج بھی لوگ گزرتے ہیں اسے کہ نہیں گزرتے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سنیں، ان فی ذالک لآیات لأولی الانہا، اس میں یقیناً نشانیاں ہیں بہت ساری، لیکن کس کے لیے ہیں؟ اولی النہا، اہل عقل اور اہل دانش کے لیے۔ یہ بتائیں، اگر ہم سے ایسٹ پاکستان الگ ہو گیا تو اگر ہم ذرا عقل والے ہوتے، ذرا بھی عقل والے ہوتے، تو ہزار دفعہ سوچتے اور اس باقی ماندہ ملک میں وہ حرکتیں کبھی بھی نہ کرتے، کبھی بھی نہ کرتے جس سے پہلے ملک دو لخت ہو چکا ہے۔ کیا ہم نے یہ سبق سیکھا ہے؟ جی نہیں۔ بالکل بھی نہیں سر۔ تو رب کا اصول نہیں بدلتا، یہ یاد رکھیں، کس قدر وارننگ ہے۔ تو یہ دنیا ڈھیر نگری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب پیدا فرمایا، جب روح پھونکی، تو اس روح کی وجہ سے انسان کے اندر سوچ سمجھ عقل فکر سماعت بصارت سب چیز جو ہے، اس روح جب تک انسان کے اندر وہ موجود ہے، اور انہی صلاحیتوں سے کام لینا عقل کا عقل ہے، اور صحیح کام لینا صحیح عقل ہے۔ اگر انہی صلاحیتوں کو ہم دنیا پرستی، مال پرستی، اولاد پرستی، شیطان پرستی میں لگا دیں گے، طاغوت پرستی میں، تو ہمارا حال وہی ہوگا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کے فرامین کتنے برحق ہیں، اس لیے کہ یہ اس حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ میں پھر سے پڑھتا ہوں، اگر کوئی سوال ہے تو ضرور کریں، لیکن ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ دنیا ڈھیر نگری نہیں ہے، یہ ایک مدبر ہستی کی عدل و انصاف کے ساتھ جو حکومت کر رہی ہے، اور اس کی قوت قاہرہ کے سامنے سب بے بس ہیں۔ ذرا نوٹ فرمائیے، اور وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے رسول اور کتابیں بھیجتا ہے، تو جو کوئی اس سے انکار کرتا ہے پھر وہ حدود پار کرتا ہے اللہ کی، اور وہ تباہ و برباد ہوتا ہے۔ پھر سن لیجیے آیت، اگر کوئی سوال ہے تو ضرور کریں۔ افلم یاد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، پھر کیا ان لوگوں نے تاریخ کے سبق سے کوئی ہدایت نہ سیکھی کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا، جن کی برباد شدہ بستیوں پر آج یہ چلتے پھرتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لأولی النہا، در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم یا صحیح غور و فکر کرتے ہیں۔ کوئی سوال آیت نمبر 128 پر؟ کتنی بڑی وارننگ ہے، کتنی بڑی ہدایت کے پہلو ہیں، ذرا نوٹ فرمائیے۔ آیت نمبر 129، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی، ہاں، یعنی ایک مدت مقرر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے اپنے پورے علم کے ساتھ کہ اس قوم کو مہلت دوں گا، جب نہیں باز آئے گی تو اس پر عذاب بھیجوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ مہلت مقرر کر رکھی ہے۔ اب آگے اللہ فرمائے لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلًا مُّسَمًّى، تو ضرور ان کے لیے فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ مہلت سے مراد عمل کی مہلت ہے، تو آپ دیکھ لیں عمل کتنا ضروری ہے۔ اور آج ہم نے جب قرآن سے منہ موڑا ہے، اعراض کیا ہے، اور ایک لمبے عرصے تک اس قرآن کو اسے پشت ڈالا ہے، تو آج دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔
آج اس قرآن کی ان آیات کا یہی سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہم فوراً توبہ کریں، سچی توبہ، توبہ نصوح کر کے اللہ کے احکامات پہ پابند ہو جائیں تو یہ عذاب ہم سے ٹل سکتا ہے۔ اگر ہم نے یہی روش رکھی اور مہلت کا فائدہ نہ اٹھایا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ذرا سابقہ قوموں کے حالات کو دیکھ لو۔ کوئی سوال، کوئی چیز جو کلیئر نہ ہوئی ہو آیت 128 کے بارے میں، 129 کے بارے میں ساری؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، بڑی اہم بات ہے جو آیت 130 میں ہے۔ ظاہر ہے نبی کا کام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ وہ امت کو اصلاح کی طرف بلائیں گے، لیکن جب امت کا یہ حال ہو، قریش مکہ کو دیکھ لیں جب ابتدائی، اور آج خود اپنے آپ کو دیکھ لیں، ہم اپنے حال کو دیکھ لیں، تو ہمیں صاف پتہ لگے گا کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں کتنا اس اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے، کس قدر ہم اللہ کی حدود کو پامال کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ۔ یہ ہر دائی کے لیے، اور سب سے بڑا عظیم دائی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ قرآن کی طرف بلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ۔ جو یہ قریش مکہ کے سردار بکواس کر رہے ہیں ان پر صبر کیجیے۔ اب یہ صبر کی اگر حقیقت آپ نہیں سمجھیں گے نا، مومن کی ساری زندگی صبر ہے صبر نہیں ہے؟ بے ہر شک ہے، بے شک۔ ہر نیکی کرنے کے لیے صبر درکار ہے۔ صبر کیا ہے؟ صبر یہ ہے کہ انسان ڈٹ کے جم کے حق پر قائم رہے، حالات کچھ بھی ہوں، مصائب کچھ بھی ہوں، تکلیفیں کچھ بھی ہوں، اس کا کام یہ ہے کہ ڈٹ کے، اور اسی ڈٹنے کو کہ حق پہ قائم رہے، اور اس کے لیے جو کچھ مصیبتیں آتی ہیں برداشت کرے، یہی صبر ہے۔ تو اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ۔ یہ جو قریش مکہ کہہ رہے ہیں نا، کبھی آپ کو جادوگر، کبھی آپ کو جھوٹا، کبھی آپ کو کیا سے کیا کہہ رہے ہیں، پاگل کہہ رہے ہیں۔ اور اس صبر کرنے کے لیے آگے دیکھیں قرآن کتنا مربوط ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کر، قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، وقبل غروبها، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے۔ تو یہ تسبیح نماز کا یا مطلب ہے، اور قبل طلوع الشمس سے فجر کی ہو گئی، اور قبل غروبها کی ہو گئی ظہر اور عصر۔ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ، اور اس کے بعد سورج غروب ہونے کے بعد فَسَبِّحْ وَأَطْرَافِ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تو اور دن کے کناروں پر بھی شاید کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ تو یہ جو تسبیح ہے، دیکھیں نا، ایک تو آپ دیکھتے ہیں یہ جھوٹے پیر مانگنے والے پتہ نہیں کس کس کو دیکھیں ہاتھ میں تسبیح پکڑے ہوئے ہیں۔ تسبیح اللہ تعالیٰ کی بے عیبی کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جب بے عیبی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، اعلیٰ صفات، الحمدللہ، ہم اس کا شکر کرتے ہوئے ان اعضاء کو، جن کو کبھی ہم مانگنے پہ لگا دیتے ہیں، بھیک مانگنے پہ، کبھی برائیاں کرنے پہ لگا دیتے ہیں، یہ اللہ کے دیے ہوئے اعضاء جو ہیں ان کو ٹھیک ٹھیک اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کریں۔ آپ حلال کمائیں، زبان سے صحیح بات کریں، قولوا قولا سدیدا۔ لہذا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ رب نے یہاں کلیئرلی ان نمازوں کا اور اذکار کا حکم دیا ہے۔ یہ جو تسبیح ہے نا،
دیکھیں ایک بات تو مجھے یہ بتائیں، میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا بھی ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر چیز بے عیبی بیان کر رہی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ زمین کی ہر چیز بے عیبی بیان کر رہی ہے؟ اگر یہ نہیں سمجھا تو پھر رب کائنات کو کس طرح ہم سمجھیں گے کہ ہر چیز کائنات کی اس کی بے عیبی بیان کر رہی ہے؟ جلدی بتائیں۔ جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا ہے وہ پوری طرح سے ادا کر رہے ہیں۔ یہ تو اتباع یا وہ ہے اطاعت۔ اب بڑے غور سے سنیں پلیز، اس کو سمجھیں خدا کے لیے، پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی مقام و مرتبے کا احساس ہوگا۔ ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے، سب سے پہلے اپنے حال سے تسبیح بیان کر رہی ہے۔ حال کیا ہے؟ ہر چیز بالکل اسی طرح اس بے عیب ہستی کی جس طرح اس نے اس کو بنایا ہے، اسی طرح وہ اس کے اپنی بناوٹ، اپنی شکل و صورت سے یہ بتا رہی ہے کہ میرا بنانے والا بے عیب ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، ہر چیز اپنی زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کی بے عیبی بیان کر رہی ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ آپ کو سمجھ آئے، لیکن یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہر چیز بیان کر رہی ہے، زمین کا ذرہ ذرہ بیان کر رہا ہے، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں۔ سنیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت 44، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے آسمانوں میں جو چیز ہے اور جو زمین میں ہے اور جو ان کے درمیان ہے، ہر چیز گویا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کر رہی ہو حمد کے ساتھ۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَتَهُمْ، لیکن تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم ان کی تسبیحات کو سمجھتے نہیں ہو۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، وہ بہت حلیم بھی ہے، بردبار بھی ہے، اور بخشنے والا بھی ہے۔ اب مجھے بتائیں، کوئی سوال کریں نا تاکہ میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا تو آپ بات کلیئرلی سمجھیں گے۔ سر جی یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی صفت حلیمہ ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ اتنا بردبار ہے کہ وہ نافرمانوں کو بھی دنیا میں رزق بھی دیتا ہے اور ان کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے، ان کا رب بھی ہے، ان کا خالق بھی ہے، ان کا مالک بھی ہے۔ یہ ہے اس کی بردباری اور حلم کہ جو تسبیح نہیں کرتے ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ اپنی صفت حلم کے ساتھ احسان فرماتا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ سوال کر کے چپ کیوں رہتے ہیں؟ جب جواب میں دیتا ہوں تو بتائیں نا کہ کوئی سر جی وہ مائک ہی نہیں بعض دفعہ میوٹ ہوتا ہے، اس لیے معذرت کے ساتھ۔ اور نہیں، اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ کی یہ ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے نا، تو اس سے میں پوچھ رہی تھی کہ یہاں کیا مراد ہے حلیم کا، اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی ڈیوٹی انسان کی رکھی ہے نا، کیونکہ اس کو عقل فہم کہ وہ اللہ کی تسبیح بیان کرے، اللہ کے حدود کی پابندیاں کرے، اس بے عیب نے جو اس نے انسان کو پیدا فرمایا ہے تو اس کی فرما برداری کرے۔ یہاں حلیم کا مطلب یہ ہے کہ ان انسانوں کو بھی اللہ دیکھ بھال کر رہا ہے، ان کی بھی ربوبیت کے سارے کام کر رہا ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی جی سر، جزاک اللہ خیر۔ یہ اس کے آیت کے آخر میں جو اللہ کا تردہ کہ تاکہ آپ راضی ہو جائیں، اس کا کیا مطلب؟ ایک واحد اللہ ترضا، تو راضی ہو جائے، تو اللہ کب راضی ہوگا؟ جلدی بتائیں۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں کہ اگر آپ راضی ہو جائیں۔
دیکھیں کون سی آیت کی بات کر رہے ہیں؟ इसी आयत का आखिरी हिस्सा है। ہاں 130 اچھا 130 بڑے غور سے سنیں ذرا. لعلک ترضا. اچھا میں پھر آیت کا واقعی. ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافِ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ، تاکہ تو راضی. بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ جب حق ادا کریں گے نا آپ تسبیح کا، تو آپ کا دل پوری تسلی اور اطمینان کے ساتھ کہ میں نے وہ کام کر دیا جو رب نے مانگ چاہا. تو اب آپ کو اگر تسبیح نہیں کریں گے، اللہ کی بے عیبی کی خلاف ورزی کریں گے کہ اس بے عیب نے جو کچھ حکم دیا ہے وہ بھی بے عیب ہے، اس کو مجھے پوری طرح کرنا ہے. جب پوری طرح کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان اور رضامندی حاصل ہوگی. بات کلیئر ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے نا. اور بھائی ہر آدمی، پہلے ان کو تسلی دی گئی ہے، ہر آدمی کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر آپ یہ تسبیح، یہ نمازیں پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دنیا کے اندر بھی اطمینان عطا فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے مخاطب ہیں، لیکن اس کے فوراً بعد ڈائریکٹلی ہم مخاطب ہیں. بے شک سر، پھر انسان ہوتا بھی ہے واقعی، تسبیح پڑھ لے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر لے تو انسان پرسکون ہو جاتا ہے اور میں کہتا ہے آپ کو ساری بتاؤں، فکر. اگر آپ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں نا تو اس سے بڑا اطمینان کی اور کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. بے شک سر. اچھا اب اگر یہ بات آ رہی ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح حمد کے ساتھ بیان کر رہی ہے، یہ میں نے جو ابھی آپ کے سامنے سورہ الحدید، حشر اور صف کے یہ الفاظ ہیں کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. تو اگر زمین اور آسمان کی اور اس کے درمیان ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، تو اس کا مجھے پڑھنے کے بعد کیا مجھے سمجھ آنا چاہیے؟ جلدی بتائیں. کہ سر جی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی ہر وقت تسبیح اور حمد کرتے رہنا چاہیے، اللہ کو یاد رکھنا چاہیے ہر اللہ وقت. کی یہ ذکر سے اتنی سی زبان بات پر رہنی نہیں ہے، چاہیے. بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب وہ ساری چیزیں کس کے لیے پیدا ہوئی ہیں؟ انسان کے لیے. جب وہ چیزیں تسبیح بیان کر رہی ہیں تو انسان کو تو بدرجہ اتم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے حمد کے ساتھ، کہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائیں، اور انسان کو جو صلاحیتیں دیں وہ کسی اور چیز کو نہیں دی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ساخت پہ پیدا کیا. جسمانی ساخت ہو، روحانی ساخت ہو، اخلاقی ساخت ہو، کوئی بھی گن لے. تو اس آیت کا صاف مطلب یہ ہے کہ بندے، تیرا کام ہے کہ تو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کرے، جو ہم نہیں کر رہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر الحمدللہ. کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر یہ جو یہاں پر ومن آناء اللیل، یہ بھی یہاں نمازیں مراد ہیں، اس سے 2 نمازیں. دیکھیں نمازوں کے علاوہ آپ کو پتہ ہے جب بھی آپ سوتے ہیں تو آیت آپ دعا پڑھ کے سوتے ہیں، اللہم بسمک اموت و احیا. اور جب بھی رات کو آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں، پیشاب کے لیے جاتے ہیں، جہاں بھی کوئی بھی، اس وقت بھی آپ کو دعائیں کرنی چاہیے. لا الہ الا اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. کیا تسبیح ہے، ذرا پوری کو سمجھے میں نے. تو क्या پھر मसला था? ڈاکٹر صاحبہ آپ کا فون آن ہے اور آپ کی آوازیں ساری دنیا سن رہی ہے. اچھا تو دیکھیں یہ آیتیں، ایک ایک آیت قرآن کی پڑھے نا، آپ کو وہ
ہدایت اور اشارے اور احکامات ملتے ہیں جس سے خود ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ میری اور آپ کی زندگی اللہ کے شکر سے لبریز، کیونکہ وہ بے عیب ہے، اور اس کی حکمتوں اور اس کے عقل، اقتدار، اختیار کا پوری طرح ہمیں فہم و ادراک ہو، اور ہم اس کے بالکل فرمانبردار مسلم بن کے رہیں پوری زندگی۔ کوئی سوال آیت نمبر 130 پہ؟ سبحان اللہ۔ اگلی آیت سنیے، آیت 131۔ رب کے کمالات دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہیں۔ آپ اگر ایک قوم کی بات کرتے ہیں تو قوم کے اندر جو افراد ہیں وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فرما رہے ہیں کہ تم ان لوگوں کو جن کو میں نے نعمتیں دے رکھی ہیں دنیا کی ظاہری حالت کو دیکھتے ہوئے آپ ہرگز مرعوب نہ ہوں۔ کیوں؟ نعمتیں کس لیے دی ہیں اللہ نے؟ کس لیے دی ہیں؟ آزمائش کے لیے، آزمائش کے لیے آزمائش کے سر۔ لیے، اور وہ انہی نعمتوں میں مگن ہیں اور اس کا شکر ادا نہیں کر رہے۔ شکر کا سب سے اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی اس کے احکامات کے تابع کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے ایسے لوگوں کو نظر اٹھا کے بھی نہ دیکھو۔ کیوں؟ دنیا چند روزہ ہے، اس کے بعد ان کو جس جہنم کا سامنا ہے، یہ اس کو پچھتائیں گے کہ اس وقت کا کیوں نہیں جائز فائدہ اٹھایا۔ یہ تو معاملہ ہے ایک فرد کا بڑے پیسے والوں کو دیکھ کر۔ قومیں جو ہیں، جو قومیں ایمان اور اس سے قرآن اور سنت کا قانون نافذ ہے، وہ ہرگز دنیا کی ان قوموں سے مرعوب نہ ہوں جو مال اور ذرائع اور وسائل، آج ٹیکنالوجی سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ کوئی کام آئی ہے یہ سب چیزیں جو آج سب سے زیادہ امریکن کے پاس ہیں۔ سب سے زیادہ ظلم امریکہ کی حکومت یہودیوں کے کہنے پر کر رہی ہے۔ فلسطین کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ رب نے ان کو جو ذلیل کرایا تو نہت تھے مجاہدین افغانستان سے، ایسا ذلیل کرایا کہ آج وہ زخموں کو چاٹ رہے ہیں۔ اب تک نیتن ہاؤ حملہ کر چکا ہوتا، امریکہ ابھی اس شکست سے بھی اس کا جو ہے وہ شکست کے زخم چاٹ رہا ہے، ورنہ وہ چڑھ دوڑنے میں آپ دیکھ لیں اس سے پہلے کس طرح اس نے مسلمانوں پر ظلم کرائے ہیں۔ تو ایران پر حملہ نہ کرانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ کیوں؟ نیتن ہاؤ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کاش مسلمان اللہ اور جہاد پر ایمان رکھتے تو یقین مانے امریکہ بھی کوئی چیز نہیں ہے، اور جو آپ کو افغانستان میں ثابت ہو گیا ہے۔ کاش کاش یہ مسلمان اسلام کی ان خوبیوں کا احاطہ کر سکتے۔ تو آپ نے دیکھا کہ رب فرما رہے ہیں آیت 131 میں کہ نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو۔ یہ جو دنیا کی شان و شوکت ہے نا، جو ہم نے ان کو آزمائش کے لیے دے رکھی ہے، یہ بڑی عارضی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لِنَفْتِنَہُمْ فِیہ، تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں ان چیزوں میں جو ہم نے ان کو دی ہیں۔ آئے ہائے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر میں سنیں وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور اس کے مقابلے میں وہ رزق کہیں بہتر اور پائیدار ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ اور وہ رزق کون سا رزق ہے؟ جلدی بتائیں۔ خیرم و ابقا کون سا ہے؟ آخرت جنت کا رزق، جنت آخرت خیرم و ابقا۔
ہائے ہائے، کبھی آپ ذرا سمجھ کے پڑھیں نا. میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم وہاں کوئی بیہودہ چیز سنو گے بھی نہیں. دنیا میں جو مومن کو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، کہ وہ آپ جدھر جائیں آج کے دور میں بیہودگی، فحاشی، گانے، گندگی، آپ بچ ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایسا ماحول ہوگا جنت کا کہ کوئی بیہودہ بات ہوگی نہیں. اب ذرا سوچیں کہ مومن کے لیے وہ ماحول کہ جہاں برائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، کتنا لاجواب ماحول ہوگا. یہ خیر کا لفظ جو ہے نا، کہ آخرت خیر بھی ہے اور باقی رہنے والے بھی ہے. خیر کے اندر وہ جنت کی ساری نعمتیں ہیں، وہ باغات ہیں، وہ ماحول ہے، وہ نہ سردی ہے نہ گرمی ہے، نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے، خیرن ہے وہ سب. کاش میں سمجھ کے پڑھوں. یقین مانے ایک ایک آیت انسان کو مزہ دے جاتی ہے کہ وہ اطمینان کہ مجھے آخرت میں جو ملے گا اس کا کہیں ذرا برابر بھی دنیا میں تصور نہیں کر سکتے آپ. دنیا آزمائش، دنیا دارالامتحان، آخرت مزے کی جگہ. میں دنیا پھرا ہوں سوائے جاپان کے، پوری دنیا. آپ یقین مانیں جب رب کہتا ہے نا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہ ملے گا جو تم چاہو گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یہ کہیں دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے. یہ جو اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں نا، آپ کو تو مزے نظر آ رہے ہیں، ان کی تو جان کنین کی کیفیت ہے. تو یہ جنت اور وہاں کے باغات اور وہاں کی ملکیتیں، وہاں کے جو اللہ تعالیٰ انعامات دیں گے، اس کا کوئی خیر و ابقا. کاش ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں. آپ یقین مانیں پڑھنے کے وقت اور بعد میں کتنی دیر تک یہ چیز انسان کو سکون اور اطمینان مہیا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنیں غور سے، دنیا پرستوں کی شان و شوکت اور مال و دولت کو حریص نگاہوں سے نہ دیکھو کہ یہ ان کے لیے آزمائش ہے. اس کے مقابلے میں وہ رزق کہیں بہتر اور پائیدار ہے جس کا وعدہ تم سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، وہ ہے جنت کا رزق. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو آیت 131 میں؟ یار یہ جو لکھا ہو نا، متاعنا بھی ازواجن منہم زارتن دنیا حیات دنیا، بیٹا ساری اس میں ازواجن منہم کا کیا مطلب ہوا؟ ان کے جوڑے، جو ان جیسے دوسرے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں آزمائش کے لیے دیے ہیں اور وہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں. ازواج جوڑے کو کہتے ہیں، ازواج وہ تو بیوی سب کو بھی کہتے ہیں. ہم، اب سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ خیر. مثال دیتا ہوں تاکہ آپ مثال سے سمجھیں. ایک تو امریکہ ہے نا جس کو ملے ہیں، دوسرے یورپ والے ہیں، ان کو دیکھ لیں، چائنا والوں کو دیکھ لیں. مسلمان ملکوں کو اللہ کا دین نافذ کر کے اور اس کے پورے تقاضے جو ہیں من و ان پورے کرنے چاہیے. اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جزاک اللہ سر. اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سبحان اللہ، کاش ہم اس آیات کو پوری طرح سمجھیں. اچھا، اب آیت 132 میں آئیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. پہلا کام تو یہ کرو کہ اپنے گھر والوں کو کس کا حکم دو؟ نماز کا. نماز کا. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس کی خود بھی ڈٹ کے پابندی کرو. یہ جو نماز ہے نا، سب سے پہلی آپ کو پتہ ہے، قرآن میں پیچھے پڑھ کے آئے آیت کے صبر کرو.
یہ نماز بہترین وہ چیز ہے جو نماز انسان کو صبر سکھاتی ہے۔ نماز سے اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ آپ کو تعلق پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ نے حدیث میں پڑھا ہے کہ سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ایک ایک سوال کا جواب دیتا ہے وہاں، اور انسان سجدے میں اتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے جیسے آپ سرگوشی میں کسی کے قریب ہوتے ہیں۔ سرگوشی میں کیسے قریب ہوتے ہیں بلا؟ سجدے کی حالت میں سجدے میں سچ سر اوہو، قریب ہو کے سرگوشی کی بات حالت میں کرتے کیسے قریب ہوتے ہیں؟ ہیں، قریب ہو کے بات کرتے ہیں سر۔ کان کے ساتھ منہ لگا کے بات کرتے ہیں، اس سے اور منہ اندر تو نہیں کر سکتے نا۔ کتنی قرب اللہ نے کیسی کمال کی مثال دی ہے۔ کیا میں اپنی نماز میں یہ تصور رکھتا ہوں کہ میں اللہ کے اتنا قریب ہوں جتنا سرگوشی میں قریب ہوتا ہوں؟ کبھی آپ نے یہ تصور آپ کے ذہن میں رہا ہے نماز پڑھتے وقت کہ میں اللہ تعالیٰ کے کس قدر قریب ہوں نماز میں، اور خاص کر سجدے میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہوں اپنی سورہ فاتحہ میں۔ اللہ سمیع و بصیر ہے، وہ سن رہا ہے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ دیکھنے والا ہے، بصیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میں سجدے میں جا کے کہتا ہوں سبحان ربی الاعلی، میں جھک کے کہتا ہوں سبحان ربی العظیم، میں ہاتھ باندھ کے دنیا سے کٹ کے کہتا ہوں اللہ اکبر۔ یہ کیفیات کا کبھی آپ نے احساس اور پاس کیا ہے؟ یہ نماز دیکھیں کس قدر اہم چیز ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کی تلقین کرو اور اس پر ڈٹ کے اس کی پابندی کرو۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق کا سوال نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ بولے کیا مطلب ہے اس کا؟ مجھے مفہوم بتائیں گے، ترجمہ نہیں کریں گے کہ ہم آپ سے رزق مانگتے نہیں ہیں، کیا مطلب ہے؟ سر اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی تعریف تو سب ہوئی، خود ہی ہوئی ہے، اللہ کو تو تعریف کی ضرورت نہیں۔ ہم اپنی آپ کو قبر کے تعریف عذاب اور کی جنت بات کیوں کر رہے ہیں کی یہاں؟ آپ سے تعریف اللہ فرما ہی رہے ہیں۔ رزق دینے والا ہے۔ پلیز آپ چپ رہیں، اس لیے کہ آپ سوال میں نے کیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، آپ تعریفوں کی بات کر رہے ہیں۔ خدا کے اللہ ہی لیے رزق دینے والا ہے۔ میری بات بڑے غور سے سنیں، یہ رزق کا معاملہ جو ہے نا، اسی کے لیے آدمی ہاتھ پھیلاتا ہے دوسروں کے، بھی کیوں مانگتا ہے؟ اللہ رب العالمین یہاں تنزن کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہوں کہ میں تو ساری دنیا کو رزق دیتا ہوں۔ آگے کہا نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، سب لوگوں کو۔ تو وہ رب جو ہے وہ یہاں نصیحت فرما رہا ہے۔ پہلی بات فرمائیے نماز، اور نماز بھی کیسی؟ خود بھی اس پر پابندی اور گھر والوں کو بھی۔ یہ نماز پڑھیں گے دین ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اچھا، یہ دین کیسے آسان ہوتا ہے نماز کے ساتھ؟ کہاں ذکر ہے قرآن میں؟ جلدی بتائیں۔ آپ لکھیں سورہ مومنون کی آیت 1 تا 11، اور اسی طرح سورہ معارج کی آیات ہیں، وہ آیت مجھے یاد نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں دین اسلام سے وابستہ ہے، لکھ لیں۔ اور دین اسلام وہی قائم کر سکتا ہے جو نماز کو قائم کرے، یہ خلاصہ ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر جی مارچ کی 29 تا 35۔ جزاک اللہ۔ مومنون 1 تا 11 اور معارج 29 سے لے کر 35 تک۔
35 तक कि पढ़ाई हैं आपको, समझाई हैं आपको, लेकिन आप एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं। नोट लिखा करें इन चीजों को अपने लिए, ये मेरी और आपकी हिदायत के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। हम्म, हम्म, सर जी ये किसी इनका तल्लत साहब का कोई खुला ये हुआ है हाँ माइक, जी, वो खराटे खराटे ले दे रहे रहे हैं। हैं। अब आप क्या कैसे करेंगे? ये मेरा ख्याल है फोन किस किस के खुले हुए हैं। तलत महमूद साहब का खुला हुआ है और अजमल साहब का खुला हुआ है। अच्छा, अब जरा आप इसकी तरफ तवज्जो दें बड़ी भरपूर। तो आप जरा इन चीजों को जब समझेंगे ना कि ला नसअलु का रिज़्क़ा, अल्लाह इतना बेपरवाह है, सारी दुनिया को रिज़्क़ देता है, वो बोला क्यों रिज़्क़ मांगेगा? और आखिरी बात, वल आकिबतु लित्तक़वा, और अंजाम आखिरकार जो भलाई है अंजाम में, वो किसके लिए है? किसके लिए है? होगा तकवा वालों के तकवा लिए। वालों के लिए। परहेजगारों के अब लिए। मैंने आपके लिए 7 पेजेस का हैंड आउट आपके कहने पर जगह छोड़ दी है तर्जमे की, वो आपको मिल चुका है। मिल चुका है ना आपको? ये सर तकवा वालों का। जी सर, मिल चुका है। ये मैंने आपको पढ़ाना है, कल आपने पढ़ के आना है। क्यों कि इस तकवा का कुरान में आप देख रहे हैं कि पहले पेज पे अगर देखें वत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा अख्तियार करो, 69 मरतबा कुरान में आया है। आगे आया है वत्तकूनी, मुझसे डरो, यानी अल्लाह ताला से 5 मरतबा। वत्तकू हो, उस अल्लाह ताला से डरो, 4 मरतबा। तो ये तकवा कितना अहम है आप इसी से अंदाजा लगा लें। आयात सारी मौजूद हैं, कल आप तर्जमे लिखेंगे इनके, समझेंगे, सवाल करेंगे। एक बहन ने मुझसे सवाल किए और वो सवालों के जवाब मैं दे रहा हूं आपको, ताकि आपको पढ़ने में समझने में आसानी हो। अच्छा, पहला यहाँ एक है कि ईमान की बुनियाद शुक्र है। अच्छा, ईमान क्या है? अल्लाह ताला पर ईमान। बड़े गौर से सुनिए, समझिए, चाहें तो लिखें। ईमान है अल्लाह ताला पर ईमान, आखिरत पर ईमान, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, या सब तमाम रसूलों पर ईमान। बाकी कुतुब और जो फरिश्ते हैं वो रिसालत का हिस्सा है। अच्छा, तो इन पर ईमान क्यों लाया जाए? यहाँ लिखा है कि इसकी बुनियाद शुक्र है। इसलिए कि आपको जितनी नेमतें दी हैं उनका आप वाइन तउद्दू नेमतुल्लाह ला तुहसूहा, जो अल्लाह ने नेमत उनको गिन भी नहीं सकते। अपने जिस्म को देख लें, जिस्म के बाहर देख लें, कायनात में देख लें, जमीन में देख लें, तो क्या इन सारी नेमतों का शुक्र हम पर वाजिब है या नहीं? वाजिब है सर जी। तो किसने दी हैं? वाजिब है किसने दी हैं? अल्लाह ताला ने। अल्लाह तो फिर ताला ने। उस अल्लाह उस ताला पर जात ने। ईमान लाना जरूरी है या नहीं? सर बहुत जरूरी है। तो किसका तकाजा है ये? शुक्र का सर। शुक्र का। शुक्र ईमान का तकाजा है। शुरू मैंने शुक्र से किया है। तो ईमान की बुनियाद शुक्र है, उन नेमतों का जो अल्लाह ने इतनी कसरत से दी हैं कि गिन नहीं सकते। उनका तकाजा ये है, वो नेमतें इस बात का तकाजा करती हैं कि हम उस अल्लाह पर ईमान लाएं, उसकी उस आखिरत पर ईमान लाएं, उसके भेजे हुए रसूलों पर ईमान लाएं। ये है ईमान की बुनियाद, शुक्र है। अब सवाल करने वाली बहन को या बेटी को समझ आ रही है जो बात मैं कह रहा हूं? कहाँ गायब हो गए आप सवाल करके?
میں آپ کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ سب کے سامنے نام نہیں لے سکتا. جی سر الحمدللہ. اچھا، اب آ جائیں. شکر کی بنیاد تقوی ہے، آگے یہیں پڑھیں گے. اچھا، ایمان کی بنیاد شکر، یہ آپ کو سمجھ آ گیا. اب شکر کی بنیاد تقوی ہے. وہ کیوں بلا؟ تقوی ہے کیا؟ پہلے اچھی طرح سمجھیں. تقوی یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے. اللہ کا کس بات کا ڈر؟ کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. اس بات کا خوف کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کا گناہوں سے تقویٰ تھا. ہاں، برائیوں سے بچنا ہوگا، نیکیاں کرنی ہوں گی. یہی تو تقوی ہے. اللہ کب ناراض نہیں ہوگا؟ جب آپ برائیوں سے بچ کر نیکیوں میں سبقت کریں گے. تو یہ ہے وجہ کہ جو شکر ہے اس کی بنیاد تقوی ہے. کیونکہ تقوی کریں گے تو شکر کریں گے، شکر کریں گے تو آپ اپنے ایمان کا ثبوت دیں گے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جی سر. اچھا، اگلا سوال تھا کہ متقین کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، حزن نہیں ہوگا. اب قرآن خود کہتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے کہنے پر برائیوں کو چھوڑ دے گا اور نیکیوں میں لپکے گا، نیکیوں میں پہل کرے گا، میں نے جنت تیاری اسی کے لیے کی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ متقی جنت میں جائے گا، اور جنت میں ایسا ماحول ہوگا کہ اس کو کسی آنے والے مصائب وہاں ہوں گے ہی نہیں، تو ان سے خوف ہی نہیں ہوگا. تو آنے والی جو مصیبتیں اور پریشانیاں مصائب ہوتے ہیں، اس سے جو تکلیف لاحق ہوتی ہے اس کو خوف کہتے ہیں. بالکل اسی طرح جو گزری ہوئی مصیبتیں، تکلیفیں ہیں، ان پر جو ڈر یا کسی قسم کی وہ ہوتی ہے اس کو حزن یا غم کہتے ہیں. اب ظاہر ہے جو دنیا میں اس نے غم جھیلے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اس کو ایسا انعام ملا ہے کہ وہ ان کو بھول جائے گا. آپ کو ایک حدیث سناؤں نا، کب سمجھ کے پڑھا کریں نا تو کتنا مزہ آتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں ایک شخص نے بڑی اذیتوں سے گزاری، دنیا آزمائشیں، پریشانیاں، لیکن وہ رب کا بندہ بن کے رہا. اللہ تعالیٰ ایک غوطہ دیں گے اس کو جنت کا، ایک غوطہ، اور اس سے پوچھیں گے تیری زندگی کیسے گزری؟ پتہ ہے وہ کیا جواب دے گا؟ بتائیں جلدی سے. حدیث آپ نے اچھی طرح سمجھ کے نہیں نہ پڑھی. میں کیا نے وہ تو کہے کوئی گا غم میں نے کوئی تکلیف دیکھے ہی نہیں ہے. وہ کہے گا میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی، مزے ہی مزے کیے. ایک غوطہ جنت کا کس طرح اس کی پوری ذہنی ساخت کو بدل دیتا ہے. سبحان اللہ، جنت کو دیکھیے. ایک شخص جو دنیا میں مشرف تھا، ڈالروں کی بھی اس نے ڈھیر لگا دیے، مجاہدین افغانستان کو حوالے کر کے، آسیہ کو حوالے کر کے، لیکن جب ایک غوطہ جہنم کا اللہ تعالیٰ دے گا تو اللہ پوچھے گا بتا تیری دنیا کیسی رہے؟ وہ کہے گا میں نے کبھی دنیا میں کوئی خوشی نہیں دیکھی. اندازہ کریں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ ہے جنت اور یہ ہے دوزخ. اب جی ایک خوف و سوال ہے، حزن. جی سوال کرنا سر جی یہاں پر. ہاں، آپ نے کر متقین کا، جی متقین کا آپ نے بتایا نا کہ وہ کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا، تو پھر وہ حشر کے میدان میں سر جی وہ مطمئن کھڑے ہوں گے. کیا اور کیا. جو لوگ دیکھیں قبر سے اٹھنے کے بعد میدان حشر میں پہنچنا ایک اذیت ناک مرحلہ ہوگا، مومنوں کے لیے آسان. دوسرا اذیت ناک مرحلہ ہوگا جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، کوئی لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے،
اس وقت بھی ان کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اطمینان اور تسلی دے گا۔ تیسرا واقعہ ہوگا جب وہ میدان پلسرات سے گزریں گے، ہر جگہ ایمان اور عمل صالح کرنے والے جنہوں نے رب کو حاضر ناظر جان کر برائیوں سے بچ کر نیکیوں پر عمل کر کے، ہر جگہ اللہ تعالیٰ ان کو اطمینان اور سکون عطا فرمائے گا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر، جی جزاک اللہ خیر۔ اچھا، یہی آیات پڑھیں گے نا آپ تو وہاں لکھا متقین جو ہیں وہ محسن ہیں۔ آپ مجھے بتائیں جو شخص واقعتاً متقی ہو، متقی کون ہے؟ جو برائی سے بچے اور نیکی کا حق ادا کرے اور جلدی کرے۔ اس سے بڑا بڑا محسن کیا ہوگا؟ محسن تو وہی ہوتے نا کہ جو اپنے جو حق اس نے لینا ہے اس سے کم تر پر راضی ہو جائے، جو کسی کو دینا ہے اس دینے سے زیادہ دے۔ تو متقی سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ ایک اور جو آپ سورۃ طلاق کی آیات پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ متقی کے لیے اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کی راہ پیدا کر دیتا ہے، اور وَمَن اس کی يَتَّقِ اللَّهَ، پہلے آپ سن لیں بات کو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسی کی میں تشریح کر رہا ہوں۔ اچھا، آپ ذرا تقوی کر کے تو تقوی کی زندگی گزار کے تو دیکھیں تو صحیح۔ تھوڑی سی آزمائشیں ہیں گی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ میں آپ کو اپنی ذاتی زندگی بتا رہا ہوں، رب نے اتنے احسان ہیں کہ میں شکر ادا نہیں کر سکتا۔ جتنا وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن کے ساتھ گزارنے کا میرے ساتھ احسان کیا، میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ یہ تو ہے کہ مشکلوں سے نکلنے کی راہ، دنیا کا ہر کام میرا اتنا آسان اللہ نے کر دیا ہے۔ اور دوسری بات کہ اس کو وہاں سے رزق دے گا، رزق کا مطلب وسائل وہاں سے آئیں گے جہاں سے اس کو کوئی گمان بھی نہیں تھا۔ یہ بالکل آپ اللہ کے لیے مخلص ہو کے کام کریں، آپ کی ضروریات ایسی پوری ہوں گی، چاہے وہ دعوت کے دین کے لیے وسائل ذرائع ہوں، کہ آپ حیران اور پریشان اور دنگ رہ جائیں گے۔ بالکل 100% صحیح ہے سر۔ آپ یقین کر لیں اور عہد کر لیں کہ یہ میں نے نیک کام کرنا ہے یا میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو اس کا بدلہ فوراً مل جائے گا۔ نہیں، وہ چیز آپ کو فوراً مل جائے گی، بدلہ جی تو اللہ تعالیٰ آخرت میں بالکل۔ دے گا۔ اب ٹائم ہو رہا ہے، آپ نے کل اس کو پڑھ کے آنا ہے، میں نے سوال کرنے ہیں کیونکہ تقوی اتنا اہم ہے۔ 7 پیجز کا ہینڈ آؤٹ پوری تفصیلات کے ساتھ موجود ہے۔ آپ ذرا مہربانی کر کے اس کو پڑھ کے سمجھ کے جو چیز سمجھنا ہے سوالوں کو نوٹ کر کے آئیں۔ دیکھیں نا، یہ میں نے جو سوالوں کے جواب آپ کو دیے، میری بہن نے مجھے یہ سوال درس شروع ہونے سے پہلے لکھوا دیے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے پڑھا ہے یہ ہینڈ آؤٹ، پڑھ کے اتنا گہرائی میں پڑھا ہے، حالانکہ میں نے صبح بھیجا ہے کہ اس نے یہ سوال کیے ہیں۔ تو ویئر دیر از ول دیر از وے، انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ بس آدمی کو عزم کر لے، اللہ تعالیٰ وہ کام کرا کے چھوڑتا ہے، بشرطے کہ بندے کا عزم اور اس عزم کے مطابق محنت کرے۔ تو انشاءاللہ سر۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ جزاک اللہ خیر، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے یہ اور جو ہم ہینڈ آؤٹ سب میں کو۔ آپ کو بھیجتا ہوں، اصل میں یہ بہت قرآن فہمی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اگر تقوی کی پوری آپ 7 پیجز کو جب پڑھیں گے سمجھیں گے، تقوی آپ کو بالکل کلیئرلی سمجھ آ جائے گا، اور آپ اس بات کا عزم کر کے اٹھیں گے کہ میں نے اب تقوی کی ہی زندگی گزارنی ہے۔ کیونکہ جب انشاءاللہ سر، دل اور انشاءاللہ۔ دماغ ایک فیصلہ کر لیتا ہے نا، تو وہ کام بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر فیصلہ ہی
عزم ہی ٹھیک نہ ہو کام پہاڑ نظر آئے گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.